جب لوٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد سر برہنہ بدرد و علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے، مرنے سے آپ کے میں یہ ایذا اٹھاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں، ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین، ہے میرے غریب میرے مہلکہ حسین، ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا حسین، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، یہ کہہ کہ سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی، آقا نجف سے حال میرا دیکھو یا علی، گردن رسن میں آپ کی بیٹی کی ہے بندھی، کہتی یہ ماریا سے وہ با چشم نم چلی، کہتی یہ ماریا سے وہ با چشم تک چلی، ہے میں کربلا میں لوٹ گئی، پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، بھائی میرے سامنے نیزے چلا کیے، تیغ و تبر بدن پہ برابر لگا کیے، شبیر شکر ہی منہ سے کہا کیے، اترا نہ شمر سینے سے بے سر جدا کیے، اترا نہ شمر سینے سے بے سر جدا کیے، روتی رہی میں وہ سر شبیر لے گیا، بھائی کی میرے خون بھری تصویر لے گیا، بھائی کی میرے خون بھری تصویر لے گیا، بانوں نے دیکھ کر سر اکبر کو یہ کہا، 18ویں برس یہ چھٹا مجھ سے محلقہ، کن کن مصیبتوں سے میں نے پالا تھا، مجھ سے چھڑا کے لے گئی ایک آن میں خزاں، مجھ سے چھڑا کے لے گئی ایک آن میں خزاں، جنگل بسایا گھر میرا ویران کر گیا، نیزہ جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا، نیزہ جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا، پھر بولی دیکھ کے سر اصغر وہ نوحگر، مجھ بے نصیب ہی کھا
تھا ششمہ کا پسر صدمہ جو پیاس کا ہوا ننھی سی جان پر منہ سے زبان نکال دی ہونٹوں پہ پھیر کر منہ سے زبان نکال دی ہونٹوں پہ پھیر کر تیرے ستم کے لگتے ہی نقشہ بدل گیا ہچکی کے ساتھ سینے سے بس دم نکل گیا ہچکی کے ساتھ سینے سے بس دم نکل گیا دولہا کے سر کو دیکھ کے مادر یہ کہتی تھی مجھے دل جلی کا لاڈلا فرزند ہے یہی ہے اونٹ پر سی کی دلہن سر کو پیٹتی حلقوں پر چھری اسی نوشاہ کے چلی حلقوں پر چھری اسی نوشاہ کے چلی سینے پہ روز سنا اس نے کھائی ہے جاتی ہے قید ہو کے دلہن یہ دہائی جاتی ہے قید ہو کے دلہن یہ دہائی ہے عباس کی یہ زوجہ پکاری بشکوا سقاہ بھی بنا تھا سکینہ کا رش کے ماں دریا پہ لے گئی تھی بھتیجی کی اس کو چاہ آدائے دین روکی تھی آ کر اسی کی راہ آدائے دین روکی تھی آ کر اسی کی راہ یہ ہے نشانی کا نثار اس کی شان کے شانے سے ہاتھ کاٹے گئے اس جوان کے شانے سے ہاتھ کاٹے گئے اس جوان کے سر پیٹ کر یہ زینب بیکس نے پھر کہا آگے سروں کے نیزے پہ جو سر ہے چاند سا ہے یہ حسین ابن علی شاہ کربلا نانا نبی اسی کے ہیں اور ماہ فاطمہ نانا نبی اسی کے ہیں اور ماہ فاطمہ مظلوم و بے وطن ہے یہ اور خستہ تن ہوں میں بے غسل و بے کفن ہے وہ اس کی بہن ہوں میں بے غسل و بے کفن ہے وہ اس کی بہن ہوں میں الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين
من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من بعد ما جاءتهم البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب للناس سيحبط أعمالهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صلوات محمد وعلى سورہ محمد کی آیت، اس کو عنوان کلام قرار دیا ہے اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے۔ خالق یکتا یہ اعلان کر رہا ہے: ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کر دیا، من بعد ما جاءتہم البینہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس ہماری جانب سے بینہ بھی آ چکا اور خدا بھی آ چکا، ہم نے ان کو بیان کر دیا ہے، بہت کھل کر واضح طور پر ہم نے ان کو سمجھا دیا کہ ہماری طرف سے آنے والے رہنما کون ہیں، ہماری طرف سے دلیلیں جو آ چکی ہیں، اس کو انہوں نے جانا بھی سمجھا بھی۔ اور یہ تو پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کتاب کے تذکرے کے بعد بھی جن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنتیں ان کے اوپر ہیں۔ پروردگار عالم دو جملوں میں بات کہہ رہا ہے کہ ہماری جانب سے آنے والی ہدایت، ہماری جانب سے آ جانے والے رہنما، اگر ان کا انکار کر دیا جائے تو میں انہیں اپنی رحمتوں کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کی جو اللہ کی طرف سے آ جانے والی رحمت کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو یقینی طور پر پروردگار عالم کی رحمت کا حقدار ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت کا حقدار ہے تو یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ پروردگار جس پر اپنی رحمتیں نازل کر دے، پھر اس کا کائنات میں کوئی نقصان کرنا چاہے کچھ بھی تو کر نہیں سکتا، اس لیے کہ خالق یکتا اپنی رحمتوں سے جسے نواز دے، اس کے پاس تکلیفیں اور مشقتیں وہ مشقتیں بن کر نہیں آ سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ امتحان کی منزل میں آ کر کے انسان کامیابی سے ہمکنار ہو کر گزر جائے، سرفراز ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان مشکلات میں پڑ کے کوئی ایسا نقصان یا کوئی ایسا ضرر اسے حاصل ہو جائے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ ہم نے الہی رہنما کو اپنایا تھا، اس کے بعد بھی ہمیں مشکل ہو گئی، الہی رہنما کو اپنایا تھا، اس کے بعد بھی ہمیں یہ مشکل پیش آ گئی اور ہم ناکام ہو گئے۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا پروردگار عالم نے اعلان کیا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیے کہ جب قرآن مجید کی ابتدائی آیت، جس کو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقیوں کے لیے رہنما ہے۔ اس کے سلسلے میں آگے بڑھ کر کہا کہ متقی کون لوگ ہیں اور پھر ان کی کیفیت کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن مجید نے بیان کی۔ متقی وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر، متقی وہ ہیں کہ جو اقامہ نماز کرتے ہیں، متقی وہ ہیں کہ جو ان کو کچھ دیا گیا ہے تو وہ رکھ نہیں لیتے بلکہ اس میں انفاق کرتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں بتانے کے بعد اب خالق یکتا نے کہا: اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والی ہدایتوں سے وابستہ ہیں، خدا اور رہنما سے وابستہ ہیں۔ اور جب یہ وابستہ ہیں تو ہم اعلان کر دے رہے:
اولئک هم المفلحون، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کامیابی ہے۔ اگر کامیابی کا اعلان پروردگار نہ کرتا تو یہ بات سوچی جاتی کہ آخر اس ہدایت سے وابستہ ہو جانے کا انسان کو فائدہ کیا ملے گا، لیکن پروردگار عالم نے کامیابی کا اعلان کر کے یہ خود واضح کر دیا کہ ہدایتوں سے وابستہ ہو جانے والا ضرر میں نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ایسا خدا، ایسا رہنما کہ خالق یکتا جس کے اوپر مصر ہے قرآن کریم میں جا بجا بیان کر رہا ہے، اس تذکرے کو ذکر کر رہا ہے۔ ایسا خدا، ایسا رہنما خالق یکتا نے عطا کیا۔ بات ذرا توجہ کیے، کس کی جانب آیا؟ کہا نبی کی جانب آیا، اللہ کی طرف سے نبی کے اوپر یہ ہدا نازل کیا گیا۔ تو اب یہ بات دیکھنا پڑے گا کہ جس ہدا کو نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا وہ آیا نبی سے جدا ہے یا نبی جیسا ہے، نبی کے جیسا ہے یا نبی سے مختلف ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ کائنات میں کوئی بھی اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ہادی ہیں، ہم رہنما ہیں، تو یہ بات طے ہے کہ ہدا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو رہنما اگر اللہ کی طرف سے ہے تو جیسا نبی کو بنائے گا ویسا ہی رہنما ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نبی کو پہچانا جائے کہ نبی کیسا ہے۔ آوازی اس نبی کا کام یہ ہے کہ اس کا کام تلاوتیں کرنا کتاب کی، اس کا کام تزکیہ نفس کرنا، اس کا کام کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اب کائنات میں کسی کو بھی ہادی ماننا ہے تو مانو، ہم انکار نہیں کرتے، مگر پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کے پاس تلاوتوں کا ہنر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا، اس کے پاس تزکیہ نفوس کے آثار پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے، اس کے پاس کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کا انداز پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ اگر پایا جاتا ہے تو ہادی مان لینا، اگر نہیں پایا جاتا تو ہادی ہرگز قبول نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ہادی ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کے فرائض انجام نہ دے سکے۔ جو نبی کا فریضہ ہے وہی ہادی کا فریضہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ایک نبی کا فریضہ ہے، وہی نبی کے بعد والے ہادی کا فریضہ ہے۔ تو اب جس مزاج کا نبی ہوگا اسی مزاج کا ہادی ہونا چاہیے، جس اعتبار کا نبی ہوگا اسی اعتبار کا ہادی ہونا چاہیے۔ بعضیزان محترم، کائنات میں لوگوں نے اپنا رہنما بہت سے لوگوں کو منتخب کیا، ہمیں ان سے کوئی انکار نہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہیے اپنا رہنما بنائیے، لیکن معیار دیکھیے گا کہ معیار یہ ہے کہ ویسا ہونا چاہیے جیسا نبی ہے، جیسا ہادی نبی جیسا ہونا چاہیے، جیسے نبی کے اوپر پروردگار عالم نے ہادی نازل کیا۔ تو اب دیکھو نبی کیسا ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں آپ توجہ کیجئے گا، ہمارے ہاں جو اصول ہیں ان اصول میں ہم نے امامت کو درجہ اگر دیا ہے تو کون سا درجہ دیا ہے؟ وہی درجہ کہ نبوت نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے وصف ہیں ان سارے وصف میں نبی کے ساتھ ہے، ان سارے وصف میں نبی جیسا ہے، صرف ایک بات الا انہ لا نبی آبادی، اور کیونکہ یہ نبی نے خود کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ہم انہیں نبی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز میں نبی جیسا، ہر انداز میں نبی جیسا، اخلاق اگر پیش کرے گا تو نبی کے جیسا، کردار پیش کرے گا تو نبی کے جیسا، اقوال پیش کرے گا تو نبی کے جیسا۔ اور عزیزان محترم، اگر یہ ہادی نبی کے بعد ہے تو ظاہر ہے کہ نبی کا کام کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی تعلیم دینا، قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے بعد جو ہادی ہوگا اس کو قرآن معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو قرآن معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں ایک فقرہ کہتا ہوں، پروردگار اگر تجھے قرآن مجید دے کے اپنے نبی کو بھیجنا تھا تو اپنے نبی کو اس کائنات میں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کیا ہوا کہ تو نے نبی کو تو بلا لیا اور قرآن مجید چھوڑ دیا اس کائنات میں، اس سے کہ یہ کتاب نبی کی ہے، نبی کا کام ہے اسے تعلیم دینا، نبی کا کام ہے اسے سمجھانا۔ تو میرے پروردگار جب تو نے نبی کو بلا لیا تو اس کتاب کو کیوں نہیں اٹھا لیا؟ توجہ کریں، قرآن آج موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ہے موجود، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن نہیں ہے۔ تو جب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن نہیں ہے تو اب یہ تلاش کرو کہ اس قرآن کا پڑھانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کتاب رہے اور کتاب کا پڑھانے والا نہ رہے
تو اللہ کی عدالت پہ آج بھی آئے گی، اور پھر مصرف اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قرآن کا مصرف کیا ہے۔ لہذا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کے اوپر پورا بھرپور اس کو قرآن کا علم ہو اور قرآن کے اوپر پورا اختیار رکھتا ہو۔ تو آؤ ڈھونڈا جائے کوئی ایسا ہادی کہ جس کا قرآن پہ پورا اختیار ہو۔ عزیزان محترم، کائنات میں ڈھونڈتے چلے جاؤ گے، کوئی نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو ذریت محمد ہی میں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اسی لیے اللہ نے اگر قرآن رکھا ہے تو ایک وارث قرآن جسے محمد بنا کے پردے غیب میں رکھا ہے، تاکہ قرآن اگر موجود ہے تو خدا بھی ہونا چاہیے اس کائنات میں۔ اور یاد رکھیے، یہ خدا جسے اللہ نے محفوظ کیا، یہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے۔ لیکن ایک بات پھر میں کہنا چاہتا ہوں، پروردگار ٹھیک ہے قرآن تو ہمارے درمیان ہے، لیکن خدا کو تو نے ہمارے درمیان نہیں رکھا، یہ طے ہے کہ ہمارے لیے رکھا، مگر غیب کے پردے میں تو نے رکھا ہے۔ یہ میرے پروردگار، اگر آج قرآن سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم کس کے پاس جائیں گے، کس سے رجوع کریں گے، کس سے حاصل کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس قرآن مجید کے مسائل کو، اس قرآن مجید کی باتوں کو، اس قرآن مجید کی تعلیم کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو کس کے پاس جائیں؟ کون یہ بتانے والا ہے؟ ہادی وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے درمیان رہے اور رہنمائی کرے۔ توجہ کیے، اگر وہ پردے غیب میں ہیں تو ہماری رہنمائی کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے رہنمائی کر رہے ہیں؟ شاید اسی دن کے لیے معصوم نے یہ سمجھا دیا کہ کائنات والوں گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس کائنات میں پردے غیب میں چلے جانے سے مٹ جانے والی نہیں ہے، پردے غیب میں چلے جانے سے غافل ہو جانے والی نہیں ہے، بلکہ ہماری حیثیت پہچانو کیا ہے۔ کہا ہماری حیثیت کیا ہے؟ انی امان، امام زمانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس زمین والوں کے لیے ویسے ہی امان کی حیثیت رکھتا ہوں جیسے آسمان کے اوپر یہ ستارے امان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آسمان پہ آفتاب پردے میں چلا جائے تو کیا اس کی رہنمائی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ستاروں کی رہنمائی ختم ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں، ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ ستارے ڈوب نہیں جاتے بلکہ پردے میں چلے جاتے ہیں۔ تو پردے میں چلے جانے سے ہدایت نہیں ختم ہوتی۔ کہا میں بھی اگر پردے میں چلا گیا ہوں تو ہدایت نہیں ختم ہوگی۔ اسی لیے میں نے جاتے جاتے یہ جملہ کہا کہ اما الحوادث الواقعہ، اب اگر کوئی نئی باتیں پیدا ہو جائیں تو یاد رکھنا فارجعوا الی رواۃ حدیثنا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیث سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے مسائل کو ہم نے ان تک پہنچا دیا ہے، یہ تمہیں بتاتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ غیبت امام زمانہ میں بھی ہم بے ہادی نہیں ہیں، بے رہنما نہیں ہیں، کسی کو ہادی بنایا گیا۔ بس ایک مرحلہ ہے یہاں پر جس کی طرف آپ کو لے آنا چاہتا ہوں، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے امام کے بعد روایت حدیث امام، یعنی وہ راوی کی جو امام کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اس قابل ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ تو اگر اس قابل ہیں تو حیثیت ان کی کیا ہوگی؟ توجہ کیے، جس کی نیابت انہیں ملی ہوئی ہوگی، النائب کالمنوب، نائب منوب جیسا ہونا چاہیے، ایک مرحلہ ہے۔ تو کم سے کم اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اتنا ہی اس کے اندر ہنر پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو معصوم ہیں اور یہ معصوم ہو نہیں سکتے۔ وہ معصوم ہیں اور یہ معصوم ہو نہیں سکتے، تو آپ کیسے ہی قبول کر لیں؟ کس بنیاد کے اوپر قبول کر لیں؟ پھر معیار دے دیا، کہا معیار ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہادی کیسے قبول کرو؟ کہا کیا ہے معیار؟ کہا معیار یہ ہے کہ آپ تم انہیں دیکھو، من کانا من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ توجہ، کیا فرمایا؟ کہا ان فقہاء میں تم فقط یہ نہ دیکھو کہ لباس پہن کے بیٹھ گیا تو تم فقیہ ماننے لگو، تم فقط یہ نہ دیکھو 4 کتابیں اس نے رکھ لی تو تم فقیہ ماننے لگو۔ ہم تمہارے سامنے معیار رکھ رہے ہیں۔ کیا ہے معیار؟ معیار یہ ہے من کان من الفقہاء،
ان فقیہوں میں سے سائرن لنفس سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنا جانتا ہو، جو اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، حافظ الدین خدا کے دین کا محافظ ہو، پاسبان ہو، توجہ کریں، مخالفا لہوا اپنی خواہشوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، مطیعا لامر مولا اور اپنے آقا کے احکام کی پیروی کرتا ہو۔ جب یہ ساری شرائط دیکھ لینا تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ اگر وہ حافظ دین بھی ہے، اپنے نفس کا محافظ بھی ہے، مطیع امر مولا بھی ہے، اگر اپنے مخالفت کا ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والا بھی ہے، تو اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس کی تقلید کرتے چلے جاؤ، یعنی اس کی بات کو فالو کرتے چلے جاؤ۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کی بات کیسے سن لیں، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کے اندر وہ کمال پیدا کر لیا، توجہ، وہ کمال پیدا کر لیا کہ عصمت تو ایک سند ہے، لیکن معصوم نہ ہو کے اپنے نفس کو اتنا بچا رکھنا کہ تہمتوں سے محفوظ رہ جائے، عیب سے محفوظ رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد، بس اچھا نہیں، شاید اس منزل تک ہم نہ پہنچ، شاید اس منزل تک ہم پہنچ نہ پاتے اگر اس درجے کو کربلا کے بن میں واقع نہ کیا جاتا۔ کربلا کے بن میں اگر اس درجے کو واضح نہ کیا جاتا تو ہم نہیں پہنچتے۔ توجہ کیے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے، یہ کربلا والے جتنے ہیں شہداء، ان شہداء کو دیکھئے، ان میں کیا سب معصوم ہیں؟ نہیں، معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم فقط مولا حسین، لیکن اس کے بعد جتنے ہیں ان سب کو دیکھئے، یہ سب کیا ہے؟ معصوم ہیں؟ کہا نہیں، معصوم نہیں ہے، مگر کردار اتنا پختہ ہے انہیں معصوم نہیں محفوظ کہا جاتا ہے۔ توجہ کیے، تو جو اپنے کو محفوظ بنا لے وہ اس قابل ہے کہ اس کی تقلید کیا جائے، اس کی پیروی کیا جائے۔ تو اب معیار امام دے کے جا رہے ہیں، اگر اس امام کے معیار کو ہم رکھ لیتے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے امام کے معیار پر چیزوں کو نہیں پرکھا بلکہ اپنے معیار کے مطابق، اور یہی بنیاد ہوئی ہماری بہکنے کی کہ ہم نے جب معیار امام چھوڑ دیا تو اب علماء کے لیے ہم قدر شناس نہ ہو سکے۔ اب اس جگہ میں رک کر حسینی مجمع کے سامنے مولا حسین کا فقرہ دینے جا رہا ہوں۔ توجہ کیے، مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مولا حسین کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہو گئی، یہ جو تم مصیبتوں میں گھر گئے، یہ جو تم آفتوں میں گھر گئے، اس کا سبب جانتے ہو، اس کا ریزن جانتے ہو، اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں امام، کیونکہ تم لوگوں نے اپنے علماء کی قدر و قیمت چھوڑ دی، اس بنیاد کے اوپر تم نے منازل علماء کو کیونکہ کھو دیا، اس بنیاد کے اوپر تم مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا امام حسین فرما رہے ہیں کہ لما غلبتم علیہ من منازل العلماء، کیونکہ تم سے علماء کی منزلت چھین لی گئی اور تم خاموشی سے دیکھتے رہے، علماء کا وقار چھین لیا گیا اور تم خاموشی سے دیکھتے رہے۔ تمہارے دہان میں زبان تھی مگر اس کے باوجود تم نے حرکت نہ کی، اس تحفظ میں بولے نہیں، اور تم نے اس کا تحفظ نہ کیا منزلت علماء کا۔ اس بنیاد کے اوپر تمہاری کیفیت یہ ہوئی کہ اب تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہو گئی، تمہارے اوپر بلائیں نازل ہو گئی۔ اور یاد رکھو، میں تمہیں سمجھا کے جانا چاہتا ہوں کہ دین کوئی ایسی ویسی شے نہیں ہے، اسے سمجھو کہ کیا ہے۔ اب توجہ کیے گا، میں مولا کی فکرے آج تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، تمہاری یہ دین جو ہے، یہ دین الناس عبید الدنیا، یہ انسان جتنے ہیں نا، یہ جتنے انسان ہیں، یہ سب دنیا کے غلام ہو گئے، دنیا میں کھو کے رہ گئے، دنیا داری میں پڑ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لا یکن علی انصرتہم، دین ان کی زبانوں پہ لپٹا ہوا تھوک رہ گیا ہے۔ توجہ کریں آپ، مولا حسین ہم سے یہ جملے کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، راہ خدا میں قربانی دینے والا وہ ہم سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں کس منزل تک لا رہا ہوں۔ توجہ کریں آپ، کہا الناس عبید الدنیا، یہ لوگ، یہ انسان جتنے ہیں،
ये सब दुनियादार हो गए। और जब ये दुनियादार हो गए तब इनकी कैफियत क्या है? तवज्जो, इनकी कैफियत क्या है? बद्दीन और लहकुन अला अलसिनतिहिम, दीन इनकी जबानों पे लिपटा हुआ थूक है। ये लिपटा हुआ थूक है, ये ताबीर मौला ने की। हजरत तवज्जो करें, ये लिपटा हुआ थूक क्या होता है? क्या इसका काम यह है कि वक्ती हलक को तर तो कर सकता है, प्यास को बुझा नहीं सकता। और जो करें आप, जबान पे लिपटा हुआ थूक क्या करता है? वक्ती तौर पर हलक को एक राहत दे सकता है, एक नरमी दे सकता है, लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता। का दीन तुम्हारी जबानों पे लिपटा हुआ थूक हो गया। अब आजान अंदर लगेगी। उसके बाद फरमाते हैं फ़इज़ा मुहसू बिल बलाया कल्लत दज्जानून, जिस वक्त बलाओं में घेरे जाते हो तब समझ में आता है दीदार कितने कम है। तवज्जो करिए, मौला क्या कह रहे हैं? मौला क्या कह रहे हैं? कहा उस वक्त पता चलता है जब मुश्किलों में घिर जाते हो, जो मुसीबतों में गिर जाते हो, जब इम्तिहान में तुम्हारा इम्तिहान लिया जाता है, तब समझ में आता है दीदार कितने कम है। दीदार कितने कम है, बेदीन कितने ज्यादा है। वाकई आप देख लीजिए हमारी कैफियतें क्या हो गई है। माफ करेंगे, एक जुमला कह के जाना चाहता हूं। दीनदारी हमारी क्या है? तवज्जो कीजिए, हमारी दीनदारी क्या है कि दूसरा आ गया तो बड़े खुशू से नमाज, बड़े खाजियाना इबादतें, बड़े खुलूस के साथ मर्सिया, बड़े खुलूस के साथ सारी चीजें, और जब तन्हाई में गए तो सारा खुलूस रुखसत हो गया। तो जो करें, मैं आपको नहीं कहता, अपने को जरूर कहता हूं। मैं अपने को कह सकता हूं, आपको तो नहीं कह सकता ना। जब तन्हाई में आए तो उस वक्त सारा खुलूस चला गया। जब मुसल्ला इबादत पे आए जमीन, तो अब इतना तकद्दुस है कि मत पूछिए क्या सूरत हाल हो रही है। जरा गौर कीजिए आप। क्या इस वक्त समझ में आता है कि दीन तुम्हारी जबानों पे लिपटा हुआ थूक है। ये दीन तो तुमने बखत इसलिए रखा है कि चेहरा बना सको कि हम दीदार हैं। तुमने तो अपना एक फेस बनाया है, इस दीन को एक चेहरा बनाया है बस, कि इसकी बुनियाद के ऊपर तुम्हारे लिए मसाइल हल होते रहे। वरना हकीकत अमर उस वक्त पता चलता है जब एक तरफ, तो जो की बात आई है कहता जाऊं, उस वक्त पता चलता है जब एक तरफ समाज कह रहा है कि ये होना चाहिए और दीन कह रहा है ये होना चाहिए। अब देखा जाएगा कि तुम समाज के हो कि दीन के हो। अगर इस मकाम पे तुमने समाज से लड़के दीन को फौकियत दिया तो दीदार, और अगर समाज के चक्कर में पड़ के दीन को पीछे कर दिया तो पता चलेगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है। ये है हमारी वो जिंदगी जिसके ऊपर मौला हुसैन ने इस नफ्स पे हाथ रखा है। हमारी नफ्स के ऊपर हाथ रख के मौला बता रहे हैं कि तुम कैसे हो, अपने को पहचानो। इसलिए कि हमने कुर्बानी इसलिए नहीं दी है कि फकत तुम दीन का चेहरा लगा के साइन लगा कर रह जाओ, नहीं। हमने दीन पे कुर्बानी इसलिए दी है ताकि तुम्हारे नफूस में दीन उतर जाए, तुम्हारे जिस्मों में दीन उतर जाए, तुम्हारे ख्यालात में दीन उतर जाए, तुम्हारे ज़हनों में दीन उतर जाए। और याद रखो, ये इस मौके के ऊपर परखना। किस मौके के ऊपर? जब तुम्हारी कैफियत क्यों हो कि इलाज करने के लिए बैठे हो, पूरी तवज्जो में ध्यान दो, इलाज करने के लिए बैठे हो, किसी का हाथों में नब्ज लिए हो, तवज्जो, हाथों में नब्ज लिए हो, अगर नब्ज उसकी देखते हुए तुम्हारे दिल की धड़कन तेज न हो, अब भाई बड़े पर्दे में आप बात कर रहा हूं, काश आप पहुंच जाए इस मंजिल तक, तब समझ में आएगा कि तुमने दीन कितना अपनाया है, मजहब कितना अपनाया है, शरीयत कितनी अपनाई है। का याद रखो कि तुम्हारी कैफियत ये हो चुकी है अज़ीज़ान मोहतरम। तो आप जब मौला बता रहे हैं कि लिमा खुलिक़्तुम अलैहि मिन मनाज़िलिल उलमा, तुम्हारी कैफियत ये इस बुनियाद के ऊपर हो गई, तुमने उलमा की तौहीन कर ली, तुमने उलमा को न समझा, तुमने उलमा को नहीं पहचाना, तुमने उलमा का दर्जा नहीं समझा कि क्या है ये उलमा। अब आशा रखिए, हमने तो कहा जितने भी आए सबको हम आलिम कहते हैं भाई। अरे हम तो इतने अजीब हैं, इतने अजीम हैं कि कोई भी आ जाता है
टोपी पहन के भी तो मौलाना साहब से कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो किए मौलाना साहब कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है बताइए? जो भी मिंबर पे आ गया मौलाना साहब, नमाज जब पढ़नी होती है तब तो हम देखते हैं आदिल है कि नहीं, नेक काम करता है कि नहीं, अखलाक अच्छा है कि नहीं, किरदार का अच्छा है कि नहीं, ये सारी शराइत देखते हैं। आप जरा तवज्जो कीजिए, जहां 2 रकात नमाज पढ़नी है तो इतनी शराइत देख रहे हैं, और जहां पूरे अकीदे का जिम्मेदारी है, जहां पूरे मजहब की जिम्मेदारी है, जहां पूरे अकायद की जिम्मेदारी है, आप जरा अंदाजा लगाइए। नमाज क्या है? फरूज़ है दीन। नमाज क्या है? फरूज़ है दीन। ये फरूज़ दीन है, और तौहीद, अदालत, नबूवत, इमामत, ये सारे मसाइल उसूल दीन है। तवज्जो कीजिए, मिंबर पे आके बोलने वाला अगर कोई ऐसी बात बोले जहां अंबिया की तौहीद हो जाए और हम उस पे खामोश बैठे हुए सुनते रहे, तो हमारे अकीदे पे डाका किसने डाला? हमने सोचा कि हमने किस मंजिल पे, मौलाना हमने तो बड़ा एहतराम किया इनका, कहा इसका नाम एहतराम नहीं है, एहतराम यह है हकदार को उसके हक तक पहुंचाया जाए, ना हक तो उसे हटा दिया जाए। तब तो तुमने समझा है, वरना नहीं समझा। मैं खुदा न करता मेरी बात से सुए इस्तेफादा ना करने पाए कोई। मैं आपकी खिदमत में जो बातें कह रहा हूँ ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चीज को यूं समझे, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मौला हुसैन जिस पैगाम तक हमको ले आना चाह रहे, जिस मंजिल तक लाना चाह रहे, उस मंजिल तक हमें आना चाहिए। किस मंजिल तक लाना चाह रहे? मैं खुदा, ये मौला हुसैन हो या मौला अली हो, ये जितने हैं इन सब ने हमको कहाँ चाहा, किस मंजिल पे चाहा, किस मकाम पे चाहा? जो उन्होंने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू मिन फरासतिल मोमिन। मासूम ने कहा इत्तक़ू मिन फरासतिल मोमिन, मोमिन की फरासत से बचो। एक मोमिन के अंदर क्या पाया जाना चाहिए, इसकी तरफ इशारा है। का एक मोमिन जो होता है, उस मोमिन को समझो कि वो मोमिन क्या होता है। उस मोमिन के पास जीरकी पाई जाती है, होशियारी पाई जाती है, बेवकूफी नहीं पाई जाती है। और हमारी कैफियत क्या है? जितना बेवकूफ है उतना ही बड़ा मोमिन। हमने क्या समझा? जितना बड़ा बेवकूफ है उतना ही बड़ा मोमिन। हमारा मिजाज ये हो गया कि हम ऐसे इंसान को जो सादा है, सादा लाओ है, फौरन कह लें बड़े मोमिन, जिसके पास तमीज ही ना हो कि हक क्या है बातिल क्या है, जिसके पास फरासत ना पाई जाए, जिसके पास सीरकी ना पाई जाए। मैं फिक्रा अक्सर क्या कहता हूं कि यह कमाल है दरे अली पे बैठ जाने का कि इंसान के शऊर बुलंद हो जाते हैं। एक सलावत पर ये मोहम्मद इंसान के अंदर ये होना नहीं पाया जाता। एक मोमिन की फरासत, एक मोमिन की जीरकी, एक मोमिन की होशियारी, मौला ने इसे मेयार बनाया। वरना देखो तो जो देखो उधर भी अफराद थे शाम के अंदर, और इधर मेरे पास भी अफराद थे कूफे में, दोनों तरफ अफराद थे। तवज्जो कीजिए, दोनों तरफ अफराद थे। उधर के अफराद उनकी कैफियत क्या है और मेरे अफराद इनकी कैफियत क्या है, इन दोनों को देखो। मसला ये है कि मोमिन को पहचानने की जरूरत है। चेहरे तो बहुत से हैं, इन चेहरों के ऊपर ईमान का इतलाक करने लगो। इसे देखो पहले अज़ीज़ान मोहतरम, शायद ये दर्द में डूबा हुआ जुमला था जो मौला से निकला, इत्तक़ू मिन फरासतिल मोमिन। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं जिस वक्त हकमियत का मामला पेश आया तो मौला कोई नाम पेश कर रहे हैं और उम्मत किसी और के नाम को दे रही है। और है ना मतलब कैफियत आपके पेश नजर है। मैं सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूं कि जब हकमियत की बात आ रही है तो मौला कह रहे हैं फला को ले जाओ, ये कह रहे नहीं फला को, उम्मत कह रही है फला को। हजरत तवज्जो कीजिए। और उधर कैफियत क्या है? उधर जाने वाला जब जाता है तो जाकर के एक मर्तबा जब पैगाम देता है
آواز دیتا تمہیں آئے ہو علی کی طرف سے نا؟ ہاں آئے ہیں۔ کہا تمہیں پتا ہے کہ ہم نے کیسے لوگ پالے ہیں؟ کیسے لوگ پالے ہیں؟ کہا ہم نے ایسے لوگ پالے ہیں، ایسے لوگ پالے ہیں کہ ان سے اگر ہم دن رہے کہہ دیں کہ شب ہے تو وہ دن نہیں کہیں گے، شب ہی کہیں گے۔ یعنی ان کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہے، توجہ کیے، ان کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہے، توجہ، یہ وہی کہیں گے جو ہم کہیں گے۔ اب لفظ اس سے آسان نہیں کر سکتا عزیزان محترم، کہ دیکھو دونوں طرف، ایک طرف وقت کا امیر ہے، نمائندہ الہی ہے جو فریادی ہو رہا ہے، اور ایک طرف سیاست کا امیر ہے کہ جو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جو میں کہوں گا وہی یہ کہیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ سنو ہم نے اس طریقے کے افراد پال رکھے کہ اتنا لشکر اکٹھا کیا ہے جیسے زمین پہ رائی کا دانہ ہے، یہ جملہ کہا۔ اب تک تو وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، مگر جیسے ہی یہ جملہ کہا سن، تو مولا علی نے بھی ایک ایسا بال رکھا ہے جو ان دانوں کو چن لینے والا ہے، جسے مالک اصغر کہا جاتا ہے۔ ایک سلام پر یہ محمد تو کیا سمجھتا ہے؟ مولا علی کے پاس ایسے نہیں ہے، مولا علی کے پاس ایسے نہیں ہے، تو ظواہر پہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ علی کے پاس کیسے کیسے پائے جاتے ہیں؟ علی کے پاس کیسے کیسے پائے جاتے ہیں تجھے کیا پتا؟ علی انہیں اپنا بازو کہتے ہیں جنہیں، علی کے پاس ایسے ایسے مومن پائے جاتے ہیں، کل معنی میں جنہیں مومن کہا جائے، اس سے کہ یہ فراست کے تیز ہوتے ہیں، یہ زیرک ہوتے ہیں، یہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھ علی کے یہاں فقط مردوں میں فراست نہیں پائی جاتی، علی کے یہاں اگر عورتیں بھی علی کو چاہنے والی پیدا ہو جائیں تو جن کو زمانہ کہتا ہے ناقص العقل ہیں، وہ بھی اپنی ایسی فراست کا ثبوت دیتی ہیں کہ زمانہ تنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کون ہے آخر، ان کے پاس یہ ہوشیاری، ان کے پاس یہ زیرکی، ان کے پاس یہ چیز، یعنی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو باطل کے گلے پہ چڑھ کے اپنی حق کی بات رکھ کے بتاتی ہیں، دیکھ ہم تجھ سے خوف نہیں کھاتے، حق کہنا علی سے ہم نے سیکھا، حق گوئی ہم نے علی سے سیکھا، حق گوئی ہم نے مکتب علی سے سیکھا ہے۔ عزیزان محترم، تو اس انداز سے جب تک نہ ہوا جائے اس وقت گویا ہم نے اپنی ہدایت کا انتظام نہیں کیا۔ اسی لئے ارشاد فرمایا ان الذین اشتروا الضلالۃ من الہدی، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدی کو چھوڑ دیا اور ضلالت خرید لی، جن لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور ضلالت گمراہی خرید لی۔ جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں سول لهم الشیطان، شیطان ان کے اوپر غلبہ پیدا کر چکا ہے، شیطان انہیں چھوڑتا نہیں، اور ان کی آرزوؤں کو شیطان لمبی لمبی کر دیتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی آرزویں کبھی کم نہیں ہوتی۔ در اہل بیت پہ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کر لیتا ہے، اپنے خواہشات کو کم کر لیتا ہے طاعت رحمان کے چکر میں، مرضی پروردگار کے حصول کے چکر میں۔ اب یہاں تک لے کے آگے آپ کو میں صرف ایک فقرہ آگے کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے یہ بڑا کرم ہے پروردگار کا، یہ بڑا کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں دامن علی سے وابستہ کرنے کے بعد، دامن علی سے وابستہ کرنے کے بعد ہماری قیمت اتنی بڑھا دی کہ زمانہ ہمیں دیکھ کر کے محو حیرت رہے۔ کیا قیمت؟ آواز جی تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی کسی دولت سے بکیں گے؟ یہ دنیا کی دولت سے بکنے والے نہیں ہیں، یہ جو علی کے چاہنے والے ہیں، علی کو محبت کے خریدار جو ہو چکے ہیں، انہیں پہچانو یہ کون ہے؟ یہ اس قابل ہے کہ انہیں زمانہ نہیں خرید سکتا، مگر ان کے تقدس کو دیکھ کے میں خود خدا ہو کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے مومنوں سے ان کی جان بھی خریدا ہے، ان کا مال بھی خریدا ہے، کیونکہ یہ کائنات نہیں خرید سکتی مگر خالق کائنات انہیں خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خریدا ہے مومنوں سے ان کی جان، ان کے اموال کو۔
جنت کے وعدے پر، جنت کے وعدے پہ خریدا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے قدر و قیمت یہ ہے کہ پروردگار خریدے۔ ذرا توجہ کریں، اللہ نے خریدا، اے میرے معبود کوئی اور نہیں ملا تھا خریدنے کے لیے۔ تو نے علی والوں کو کیوں خریدا؟ یہ علی والے محبت علی میں ڈوبے ہوئے افراد، ان کی خریداری کیوں کی ہے؟ کائنات میں اتنے تیرے بندے ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں تیرے، اتنے نام لیوا ہیں تیرے، اتنے سجدے کرنے والے ہیں تیرے، تو نے انہیں کیوں نہیں خریدا؟ توجہ کیے، تو نے انہیں کیوں نہیں خریدا؟ انہیں کیوں خریدا؟ آواز سنو، کیونکہ میں عالم ہوں۔ توجہ کیے، میں عالم ہوں۔ اور علی کون ہے؟ علی مدینہ العلم کا دروازہ ہے۔ تو علی والا جب بھی آئے گا تو علم کے ساتھ آئے گا، علم سے جہالت کو نہیں، علم کو خریدا جاتا ہے۔ علم کو عالم خریدتا ہے، کوئی اور نہیں خریدتا، کیونکہ میں عالم ہوں اس لیے میں نے اہل علم کی بنیاد کے اوپر۔ تب اس کا مقصد یہ ہوا کہ علی والا اگر ہے آدمی تو اس کی نظر میں علم آنا چاہیے۔ اچھا، تو علم تو سب کے پاس نہیں ہے پروردگار، یہ ایک نوجوانوں کے لیے بات کہنے جا رہا ہوں، علم تو سب کے پاس نہیں میرے معبود۔ ارے کہاں اتنی مدت ہے کہ ہم جا کر کے حوزات علمیہ میں وقت گزاریں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علی کا علم سیکھنا ہو، نبی کا علم سیکھنا ہو تو ہمیں اتنا وقت چاہیے، اتنی چیزیں۔ کہا تم سے کس نے کہا کہ علم اس کا نام ہے؟ تم سے کس نے کہا کہ علم اس کا نام ہے؟ میں نے کہا پھر علم کس کو کہتے ہیں؟ توجہ، علم کس کو کہتے ہیں میرے عزیزوں؟ شاید آپ کو بات پسند آ جائے، علم کس کو کہتے ہیں؟ کہا علم اگر سمجھنا ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں، سنو، جس وقت میں نے اعلان کیا ہے کہ میں اس زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس موقع کے اوپر میں نے کیا کیا پروردگار؟ کہا میں نے کہا کہ جب میں نے اس میں روح پھونک دی تو ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، سب ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، اسے راندے درگاہ بنا دیا۔ لیکن اب اس کے بعد ملائکہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر ہماری پیشانی اس کے آگے کیوں جھکی؟ تو ہم نے اعلان کیا کہ ہم نے یوں ہی نہیں جھکوایا، بلکہ ہم نے آدم کو سارے اسماء تعلیم کر دیے۔ پوری توجہ میں رکھ دو، آدم کو سارے اسماء تعلیم کر دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ہم نے ملائکہ کے سامنے رکھا ان اسماء کو اور کہا کہ ہم بے اسماء، بتاؤ، ہم بے انہی بے اسماء، بتاؤ ان اسماء کو، مجھے بتاؤ اگر تم جانتے ہو ان کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا پروردگار بس مجھے جتنا علم ملا اتنا ہی جانتے، اس سے آگے نہیں جانتے۔ توجہ، اس سے آگے نہیں جانتے۔ تو میں نے پھر اس کے بعد کیا کہا؟ میں نے آدم سے کہا یا آدم، اب تم یہ کام کرو کہ انہیں ان اسماء کی تعلیم دو۔ یہ ہے قرآن مجید، توجہ کیجئے گا، یہ ہے قرآن مجید کہ ہم نے آدم کو سارے اسماء کی تعلیم دی، ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ ملائکہ نے کہا ہم نہیں جانتے، بس نہیں جانتے جتنا تو نے سکھا دیا۔ تو پھر ہم نے ملائکہ سے یہ جملہ کہا، آدم سے یہ جملہ کہا کہ اب تم ملائکہ کو یہ نام بتاؤ۔ اب سوال میں کرتا ہوں سارے مفسرین سے، مجھے بتاؤ آدم نے ملائکہ کو کن اسماء کے بارے میں بتایا؟ وہ جو کیے آدم نے ملائکہ کو کن اسماء کے بارے میں بتایا؟ مجھے بتاؤ کن اسماء کے بارے میں بتایا ہے؟ جن اسماء کے بارے میں آدم نے بتایا ہو، جن اسماء کے بارے میں آدم نے بتایا ہو، کم سے کم یہ طے ہو گیا کہ علم کی پہلی منزل وہی ہے۔ علم کی پہلی منزل وہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسماء تھے جن کی آدم نے ملائکہ کو تعلیم دی؟ وہ کون سے اسماء تھے؟ آواز ہی، اے میرے معبود، تو محمود ہے، یہ محمد، تو اعلیٰ ہے، یہ علی، تو فاطر ہے، فاطر السماوات والارض، یہ فاطمہ۔ توجہ کریں، پنجتن کے اسماء ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلی منزل پہ قدرت نے ایک بات طے کر دی کہ علم نام کتابوں کے پڑھنے کا نہیں ہے، پنجتن کی معرفت حاصل کرنے کا۔ صلوات محمد۔
पंजतन की मारिफत हासिल हो जाए। वाह वाह तो पंजतन की मारिफत है इल्म। अब अगर इन्हीं को इंसान ने नहीं पहचाना तो कितनी भी किताबें पढ़ने वाला हो जाए उसे मैं आलिम नहीं कहता। अच्छा, तो एक मरहला तो समझ में आया कि इल्म किसे कहते हैं? पंजतन के मारिफत है, ये एक पहला मरहला है। आगे फिर समझना चाहते हैं इल्म किसे कहते हैं? किताबों के पढ़ लेने के नाम इल्म है, स्कूल और कॉलेज की डिग्री ले लेने का नाम है। किस चीज का नाम है? कहना इस चीज का नाम है ही नहीं। कहा फिर इल्म किसका नाम है? बस मेरे अज़ीज़ों, मासूम की हदीस आपके खिदमत में अर्ज करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। तशरीह अगर कल मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह करूंगा। अजीजों, क्या है मासूम ने इरशाद फरमाया? कहा सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इल्म क्या है। वजदतु इल्मन नास फी अर्बईन, मैंने सारी कायनात का इल्म, सारी कायनात के लोगों का इल्म फकत 4 चीजों में पाया है। देखिए कितना सस्ता फार्मूला मासूम दे रहे हैं। आप आलिम बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि लिबास पहनिएगा तभी आलिम बनिएगा। तो मैंने फिर कहा, अली का चाहने वाला अल्लाह ये गवारा ही नहीं करता कि वो जाहिल रहे। अगर इल्म की इतनी सख्त डेफिनेशन हो जाती तो फिर ये कौन होता अली का चाहने वाला? इतने दिन कौन गुजारता किताबों में? इतने दिन कौन गुजारता ये जिंदगी? तवज्जो कीजिए, ये सब मुज्तहिद होते, सब जाते इसको हौज़ात इल्मिया में जाके पढ़ के आते, फकीह होते। कहा नहीं, हमने ये चाहा ही नहीं है। हम तो तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास इल्म क्या है। तवज्जो कीजिए, तुम अपने को आलिम बना सकते हो। 4 बातें हैं, इन्हें जान लो। तवज्जो करें, वो 4 बातें कौन सी है? उनमें से एक आज पढ़ता हूं, बाकी इंशाल्लाह कल। ये नहीं कि मुझे याद नहीं, याद अल्हम्दुलिल्लाह सब है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। क्या है? इरशाद फरमाया, वजदतु इल्मन नास फी अर्बईन, मैंने सारी कायनात के लोगों का इल्म 4 बातों में पाया। क्या है? अल अव्वल अन तारिफा रब्बुक, पहली मंजिल यह है कि तुम अपने मारिफत परवरदिगार की हासिल कर लो, इरफान परवरदिगार हासिल कर लो। अगर तुमने इरफान माबूद हासिल कर लिया तो तुम आलिम, और अगर इरफान परवरदिगार ना हासिल कर सके तो तुम आलिम नहीं हो सकते। ए मेरे माबूद, तेरा इरफान कैसे मिलेगा? तो जो तेरा इरफान कैसे मिलेगा? तेरे इरफान तक पहुंचने के लिए हम कैसे तेरा इरफान हासिल करें? हमने कहा तुझे समझाया, कहा इसीलिए तो मैंने अपने सिफात का मजहर बना के इस कायनात में किसी को भेजा था। हमने अपने सिफात का मजहर बना के इस कायनात में भेजा है, कुछ नफूस को, कुछ हस्तियों को, इसलिए भेजा ताकि तुम इन्हें पहचानते चले जाओ। मेरा इल्म खुद ब खुद होता चला जाएगा। एक सलाम हमने भेजा है इसका अपने सिफात का मजहर बनाकर, अपने जलाल का मजहर बनाकर, अपने कमाल का मजहर बनाकर। और कुछ इस अंदाज से उन्होंने अपने कमालात कायनात के सामने रखे, कुछ इस अंदाज से कमालात रखे कि परवरदिगार को खुद कहना पड़ गया कि इनका चेहरा नहीं है, ये वजहुल्लाह है। इनकी आंखें नहीं है, या इनुल्लाह। जो करें इसलिए कि उन्होंने अपने किरदार को इस अंदाज से पेश किया। अब इन आंखों को अगर पहचान लो, इस चेहरे को अगर पहचान लो, इस नफ्स को अगर पहचान लो तो तुम साहिब इल्म हो। और अगर इसकी मारिफत नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। इससे कि जब तक इसका इल्म ना हो जाए, यही तो मेरे राज है। तवज्जो कीजिएगा, यही तो राज है। हमारी मजलिसों में फर्श अज़ा पे बैठने वाला बच्चा उनके बूढ़ों से भी ज्यादा वाकिफ इसलिए होता है कि उसे अली याद है, उसे अली मालूम है, उसे अली के बारे में मालूम है। तो अब जब अली के बारे में मालूम होगा तो लामहला अली इल्म देने वाला है, कुछ और देने वाला नहीं है। एक सलावत पढ़िए, ऐसे हादी तक पहुंच जाओ, ऐसे रहनुमा तक पहुंच जाओ। अल्लाह ने इस खुदा को तुम्हारे पास रखा है। याद रखो, अगर तुमने इनको छोड़ दिया, इन्नल लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बाद मा जाअतहुमुल हुदा, वो लोग कि जो लोग मुर्तद हो गए, अपनी साबिक़ा हालत पे चले गए,
اس کے بعد کہ ان کے سامنے خدا آ چکا تھا، رہنما آ چکا تھا، ہدایت آ چکی تھی. یہ لوگ کون ہیں انہیں پہچانو. یہ لوگ اللہ کا کوئی لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہرگز اللہ کا کوئی نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے. پہچانو یہ وہ ہیں کہ جو ہادی کو چھوڑنے کی بنیاد کے اوپر گمراہ ہوئے ہیں، اپنی پچھلی حالت پہ چلے گئے، سابقہ حالت پہ چلے گئے. تو ان کے سابقہ حالتوں پہ چلے جانے سے اللہ کا کیا نقصان ہوا؟ بھئی اتنا دیکھ لو کہ وہ 1400 برس پہلے منحرف ہوئے تھے، 1400 برس پہلے منحرف ہوئے تھے. وہ پتہ نہیں عدم کے کس پردے میں چلے گئے. اور علی آج بھی 1400 برس کے بعد ویسے ہی ہے جیسے کل تھا. کائنات میں ذکر علی آج بھی ویسے ہی ہے، ذکر خدا آج بھی ویسے ہی ہے. ان کی ہدایتیں معلوم نہیں. توجہ کیے. ہاں البتہ دین کے اندر انہوں نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، اور جب کوشش کی تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر فراست مومن کے تذکرے کو میں نے چھیڑا تھا کہ میں آپ تک 2-1 واقعہ پڑھوں گا، لیکن وقت کے دامنے میں گنجائش نہیں رہی، اس لیے ختم کیا یہیں پر گفتگو. عزیزان محترم، ایسے علی کے چاہنے والے، ایسے بہادر اور ایسے زیرک، ایسے ہوشیار کہ انہوں نے پورے دین کو اسی انداز سے لے کے پہنچایا، ایک پل کے لیے بھی ارتداد نہیں کیا. کون لوگ؟ 5 لوگوں کا نام کہ یہ لوگ سب منحرف ہو گئے بعد پیغمبر، کسی نہ کسی راستے پہ چلے گئے، تھوڑا سا ادھر ادھر عوض ہو گئے، لیکن 5 وہ تھے جو اپنے راستے سے منحرف نہیں ہوئے. ان میں سے ایک عمار کہ جن کے بارے میں یہ جملہ آیا کہ اللہ نے حق کو عمار کے جسم سے اس طریقے سے خلط کر دیا تھا کہ خون اور پوست میں حق سمایا ہوا تھا. اللہ اکبر. اتنی منزلت کے اوپر فائد افراد. لیکن عزیزان محترم، جو حسین ہمیں سمجھا رہی تھے کہ دیکھو کہ تمہاری کیفیت جو اس منزل تک پہنچی ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ تم نے علماء کو نہیں پہچانا. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جب علماء کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس ذہن میں جو بات آتی ہے وہ اس دور کے علماء، ہم انہیں کو سمجھتے ہیں. لیکن حسین نے آواز دی کہ علماء میں ذرا درجہ تو دیکھو کہ میری نظروں میں عالم ہوتا کون ہے. دیکھو میں جسے عالم بنا کے کربلا میں بلا رہا ہوں، یہ سب قاریان قرآن، یہ سب راویان حدیث، یہ ہمارے لشکر میں جتنے آئے تھے، کون ایسا تھا کہ جو جاہل ہو؟ کون ایسا تھا کہ جو؟ لیکن ان ساروں کے ہوتے ہوئے بھی ایک درد میرے دل میں ہے کہ ایک منزلت تو اجاگر ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور منزلت نہ اجاگر ہونے پائے. لہذا ان علماء میں سب سے بڑا درجہ جس کا ہے، اس درجے کو اجاگر کرنے کے لیے حسین نے لکھا من الرجل الغریب الی الرجل الفقیہ. فقاہت کے درجے کو معین کرنے کے لیے فقیہ کیا ہوتا ہے اسے پہچانو. میں فقیہ لکھ کر بلا رہا ہوں اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو. یہ فقیہ لکھ کے بلانا کا سبب کیا تھا کربلا میں؟ کیا کربلا میں اور لوگ نہیں تھے عالم؟ کہا سب عالم ہیں، مگر سب عالم ہیں، میرا حبیب فقیہ ہے، میرا حبیب فقیہ ہے. میں نے اسے بلایا ہے فقیہ کے درجے کے اوپر رکھ کر. کربلا کے بننے اس فقیہ کی عظمت کو سمجھانا ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہ پیش کیا. اس نے کہا کہ شاہ نے بلوایا ہے، ایک صلوات پڑھی محمد والے. پہلا مثال ذہن سے نکل گیا. بہرحال وہ شعر کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو فقیہ لکھ کر بلوایا اس لیے تاکہ کائنات کو سمجھا دے مرجعیت کا ادارہ کربلا سے کتنا قریب، مرجعیت کا ادارہ کربلا سے کتنا قریب. اس مرجعیت کے شناس بنو، اس مرجعیت کے پاسبان بنو، اس مرجعیت کو سمجھو کہ کیا ہے. آج کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے کہ جو مرجعیت کو نشانہ بناتے ہیں، مرجعیت کو نشانہ بناتے ہیں، اور جو کچھ ان کے منہ میں آتا ہے وہ سب بکتے ہیں. آوازی تمہیں کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو آج دین ہمارے سامنے اس صورت میں نہ پڑا. یہ وہ ہیں کہ جن کی ایک قلم کی جنبش
انسان کو کس منزل تک پہنچاتی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ جب انگریزوں نے اتنا چڑھائی کر دی تھی ہر طریقے سے، اور اس موقع کے اوپر ایران کے اندر جب منزل آ گئی تو مرزا شیرازی نے ایک فتویٰ دیا، آج سے میں تمباکو حرام قرار دیتا ہوں۔ ایک فتویٰ، میں آج سے تمباکو حرام قرار دیتا ہوں، صرف ایک فقہ، میں تمباکو حرام قرار دیتا ہوں۔ شام کو بادشاہ سلامت کے گھر میں جب واپسی ہوئی ان کی، اور ایک مرتبہ تشریف لائے کہ حقہ لے آؤ، کہا تمہیں پتا نہیں کہ مرزا نے تو تم حرام قرار دے دیا، تمباکو حرام قرار دے دیا۔ یعنی اتنا اثر ہے کہ شاہی منزل میں بھی اس ایک فتوے کا اثر، اور پھر انگلستان کے اس منزل کو کس طریقے سے پیچھے ہٹنا پڑا، ایک فتویٰ کی بنیاد کے اوپر۔ جو ہے نا، فقیہ اگر آ جائے تو یہ کام کرتا ہے۔ اور اس دور میں آپ کے پیش نظر ہے ایک قرآن کی حفاظت کرنے والا فقیہ اٹھا تو اس نے ایک فتویٰ دیا، تو جس نے شیطانی آیات لکھی تھی اس کا جینا دوبر ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بدل، فقیہ ان کی حیثیت پہچانو کہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان سی چیزیں نہیں، میرے عزیزو، اس کے اندر بڑا زور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب بھی اٹھتے ہیں تو دین محمدی کے تحفظ میں، دین حسین کے تحفظ میں، دین علی کے تحفظ میں۔ اور جب دین علی کا تحفظ کوئی کرنے اٹھ جائے تو اس کے اندر وہی جذبہ ہوتا ہے جو کربلا والے۔ کسی نے ایک فقرہ کہا تھا آقا حکیم سے، خدا ان کو غریق رحمت کرے، یہ جملہ کہا تھا کہ آپ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کہ آنکھوں سے خون کے آنسو گرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی آنکھ سے خون گر جائے؟ بھائی ایک مرتبہ آپ نے اپنے رومال کو لیا، آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد نکال کر کے اس کے سامنے رکھا، کہا یہ دیکھ تجھے کیا پتا کہ غم حسین کا اثر کتنا ہے۔ ہاں، نفس میں صداقت اگر پیدا ہو جائے تب اس کا اثر پیدا ہو۔ اللہ اکبر، جب ایسے ایسے مراجع ہوں، ایسے ایسے افراد ہوں تو آپ سوچیں کیفیت کیا ہوگی عزیزان محترم۔ لیکن ہاں، میں ان مراجع کی قدر و قیمت اپنی جگہ پر، ہائے کربلا، وہاں تو خود امام کی بھی قدر و قیمت نہ پہچانی ہے۔ میرا امام کس طریقے سے باتیں کہتا رہا، مگر کائنات نے نہ سنا، کائنات نے نہ سنا۔ اور عزیزو، کربلا پوری رونما ہو گئی، کائنات دیکھتی رہی کہ میرا حسین کس انداز سے کربلا میں آیا، کربلا کی سرزمین کو خریدا۔ خریدنے کے بعد بنی اسد سے ایک فقرہ کہا، بنی اسد میں یہ زمین تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اے بنی اسد والو یہ زمین تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لے جاؤ، میں نے خریدی ہے تم سے، مگر میں تمہیں دے رہا ہوں، بس ایک بات۔ کہا کیا مولا؟ کہا بس اتنا کرنا کہ جب میرا کوئی زائر آئے تو 3 دن اسے مہمان رکھنا۔ اللہ اکبر، اسے کھانا پانی کا انتظام۔ عزیزو ذرا نظر لگائیے کہ امام حسین یہ فقرے کہہ رہے ہیں، پہلے یہ جملے کہیں، بعد میں فقرہ کہا۔ اور بنی اسد والو، اگر تم سے ہو سکے تو میرے قتل ہو جانے کے بعد میری لاش گریاں بلند پڑی رہے گی، آنا مجھے دفن کر دینا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کس درد کے ساتھ مولا حسین ان جملوں کو کہہ رہے ہوں گے۔ اور پھر اس حسین کی کیفیت کیا ہوئی، تاریخ نے بتایا۔ کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر کے مارا گیا، قتل ہو گئے مولا حسین، خیموں میں آگ لگ گئی، ساری کیفیتیں ایک وقت میں آئیں۔ اس کے بعد اتنے میں جناب فضہ دوڑی ہوئی آئیں، کہتی ہیں شہزادی غضب ہو گیا۔ آپ سنیں گے جملہ، شہزادی غضب ہو گیا۔ جناب فضہ آ کر جب کہتی ہیں تو جناب زینب یہ جملہ کہتی ہیں، اے فضہ اب کیا غضب ہوگا، میرا بھیا مارا گیا، اس سے بڑا غضب کیا ہو سکتا ہے، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، سب تو مارے گئے، اب کون سا غضب ہے؟ آواز ہی نہیں شہزادی، بڑا غضب ہے۔ ابھی عمر سعد نے یہ حکم دیا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے اور لاشوں کو پامال کیا جائے۔ جزاکم اللہ۔ حضرات لگائیے، ایک بہن کے پاس یہ جملے آ رہے ہیں، وہ بہن کتنا تڑپے گی اور کس طریقے سے تڑپے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپتی ہوئی آگے بڑھی، آوازی اماں کی کنیز فضہ، میرے بابا نے ایک جملہ کہا
تھا, میرے بھیا نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں ایک ابل حارث کہہ کے مجھے بات بات پکارنا, اس جنگل میں تو ایک شیر آ کر کے حفاظت کرے گا, فضا جاؤ جا کے اسے پکارو. اور یہ کہتی ہوئی ایک مرتبہ آگے بڑھی. اب کیا دیکھا کہ جب لاشوں کے پامال کرنے کی بات آئی, حبیب کے جانے والے آئے, حبیب کا جنازہ ہٹا لے گئے, اور کے ماننے والے آئے, اور کا جنازہ ہٹا لے گئے, آخر میں صرف چند جنازے رہ گئے. اے عزیزوں, جن کا بچانے والا کوئی نہیں, نہیں نہیں, ارے بچانے والا تھا. زینب کہتی رہی فاطمہ کا لاڈلا ہے, ارے کیوں پامال کرتے ہو, یہ نبی کا نواسا ہے, ارے کیوں پامال کر رہے ہو. جزاکم اللہ. اگر نہیں عزیزان محترم, میں کیا عرض کروں آپ کی, میں نے صاحب نعیم الابرار کی عبارت جو دیکھی تو اس کے اندر انہوں نے لکھا, تحریر کیا کہ 5 جنازے ایسے تھے کہ جن کو پامال کیا گیا, گھوڑے کی ٹاپوں سے جو پامال کیا گیا. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جنازہ جناب قاسم کا تھا, ایک جنازہ علی اکبر کا تھا, ایک جنازہ اون و محمد کا, 2 جنازے اون و محمد کے تھے جن کو پامال کیا گیا, اور ایک جنازہ مولا حسین کا جسے پامال کیا گیا. وہ ایک فقرہ لکھتے ہیں کہ قاسم اس بنیاد کے اوپر 2 مرتبہ پامال ہوا, ایک مرتبہ زندگی میں پامال ہوا, دوسری مرتبہ لاش سے پامال کی گئی. یہ وہ لکھتے ہیں صاحب نعیم الابرار کہ اس طریقے سے پامال ہوا. لیکن عزیزو, میں نہیں بتا سکتا, انہوں نے لکھا ہے, ان کی تحقیق وہ جانے, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا حسین, ان کا جنازہ پامال کیا جا رہا ہے. اللہ, کس سینے پہ گھوڑے کے پاؤں پڑ رہے ہیں, جس سینے کو نبی بوسہ دیتے ہو, کس جسم کے اوپر پاؤں پڑ رہے ہیں جسے فاطمہ نے شیر پلا کے پالا ہے. اللہ اکبر. زینب تڑپ رہی ہے, حسین کی لاش پامال ہو گئی کربلا کے بدلے, میرا آقا پامال ہو گیا. مگر اب اس کے بعد ظلم رک نہیں گیا, ظلم آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سیدانیوں کی چادریں لوٹنی شروع کی. یہ عزیزوں, تاریخ نے لکھا ہے کہ جب چادریں لوٹنے لگے تو لائنوں نے کیا کیا, نئے سے چبو کے چادر اتاری. میں نہیں بتا سکتا, ارے یہ نئے سے جو لگے, زینب کی پیشانی سے خون نکلا, تماچے مارے گئے بیوی کو. یہ نئے سے چبو کے جو چادریں لوٹی گئی. جناب زینب آواز دیتی, ارے کیا کر رہے ہو, ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, ارے جس کے جنازے کو رات کے سناٹے میں اٹھایا گیا, ہم اس کی بیٹی ہیں, ہمارے سر سے چادر. لیکن لائنوں نے چادر اتار لی اور اس کے بعد تماچے مارنے شروع کیے. اہل حرم کو اس طریقے سے ستایا گیا, خیمے جلا دیے گئے. تاریخ کہتی ہے جناب زینب تڑپ رہی ہیں اس منزل میں. شام کے سناٹے میں جناب زینب تڑپتے تڑپتے ایک منزل آئی کہ جب جناب زینب, حمید ابن مسلم کہتا ہے, میں نے دیکھا کہ جناب زینب بار بار ایک خیمے کی طرف جا رہی ہے, چلی آ رہی ہے, بار بار ایک خیمے کی طرف جا رہی ہے, چلی آ رہی ہے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد جناب زینب گئی اور جا کے اپنی پشت پہ کچھ لاد کے لے کے آئی. ارے کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا, ارے سید سجاد کا اس کے عالم میں زینب اپنی پشت پہ اٹھا کے لائی. ارے بھیا کی امانت جلتے ہوئے شولوں سے بچا کے لے آئی زینب. یہ ساری کیفیتیں رات میں گزر گئی. اب جب سو کا عالم آیا, 11ویں کی سو آئی اور ایک مرتبہ ناقے لائے گئے. یہ عزیزو, جن بیویوں نے کبھی ننگی پشت اونٹ پہ سواری نہ کیا, تاریخ کہتی ہے اسی اونٹ کے اوپر ان بیویوں کو بٹھایا گیا. یہ بیویاں بیٹھی اور جب بیٹھ گئی تو چلیے بیٹھا دیا گیا. لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں, آپ ذرا اندازہ لگائیے. مقتل نے لکھا کہ ان کے گھات پسے گردن سے باندھے گئے تھے. ارے زینب جب پسے گردن سے ہاتھ باندھے گئے, اونٹ پہ سوار کی گئی, جب قافلہ لے کے چلے تو لعین نے کہا ادھر سے لے کے جاؤ جدھر اللہ سے پڑی ہوئی ہے. اے عزیزو, جیسے ہی قافلہ چلا بیویوں نے اپنے کو گرایا. ارے زینب بدر میں ہاتھوں سے ایک مرتبہ گرتی ہے, آواز دیا غازی عباس, ارے تیرے شانے کھاتے گئے, زینب کے بازو مدے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزادارو. اس طریقے سے یہ قافلہ آگے بڑھتا ہوا چلا گیا. اب بیویوں نے پتھر گریا کرنا شروع کیا. مولا حسین کے جنازے پہ زینب کھڑی ہوئی.
आखिरी फिक्रा है इंशाअल्लाह। और आप क्रिया कर ले, मजलिस तमाम हो रही है। जनाब ज़ैनब एक मरतबा भैया के जनाजे पे खड़ी हो गई। भैया की लाश पे खड़े होने के बाद जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा फिक्रा पढ़ना शुरू किया। हाय मेरे भाई, हाय मेरे माँ जाए, सारी मुसीबतें बयान करती जा रही हैं अपनी। ए भैया क्या करूं, मैंने बचाने की कोशिश की मगर सकीना को तमाचे पड़ते रहे। ए भैया मैंने बचाने की कोशिश की मगर उसके गोशवारे छीन लिए गए। ए भैया उसकी कानों से खून जारी है। ये सब कहते कहते एक मरतबा ज़ैनब मुड़ी और मुड़ने के बाद ज़मीने करबला से खिताब किया, अल्लाह या करबला औदा तो जिस्मान बिला गुस्लिन वला कफन तबीरा। ए ज़मीने करबला, अरे मैंने तेरे हाथों में हमारे सौंपी है, ये वो अजसाम है जिन्हें गुस्ला कफन नहीं मिला। ये मेरी अमानतें हैं, इन्हें देख। अल्लाह ज़ैनब ये जो खिताब कर रही है करबला की सरजमीन से, ए करबला आवाज़ रहना, मैंने तेरे सामने कुछ अमानतें रखी हैं। ये अमानतें कौन है कि जो बगैर गुस्लो कफन के है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ज़ैनब आप जा रही हैं, ये एहसास है भाई दफन न हुआ। आप जा रही हैं, ये एहसास है भाई को कफन न मिला मगर आपने दफन होते देखा नहीं। हाय मेरा आका सईदे सज्जाद जब बाएजाज आया और आके एक मरतबा अरे दफन में हिस्सा लिया तो तारीख कहती है कि मौला गैरतदार घराने का, तवज्जो गैरतदार घराने का अरे क्या करता, थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर उसके बाद कहता बली असद वालो हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं मगर तुमसे सवाल है, अगर हो सके तो एक गिरीब ले आओ। का क्या होगा, क्या हुसैन का जनाजा उठाना है। अरे घोड़ों की टापों से इतना पामाल किया है कि जिधर से उठाओ अरे लाश गिर जाती है। ए बनी असद वालों मैं अपने बाबा को कैसे दम करूं, लाओ एक गिरीब अपने बाबा को दम करूं। वो तो जब इसके लिए अमल को कबूलियत का शरफ अता, जो मकरूज़ों का सत्संग, जो बीमार शफाया दिला परवरदिगार की वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सबको वालिदैन के लिए और आले मोहम्मद के लिए इज्जत का जरिया करार दिया, जिल्लत और रुसवाई का सबब न बनने देना है। मेरे परवरदिगार की वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इनका सदक़े में तमाम हाज़िरीन की शरई हाजतों को पूरी फरमा। ये 10 दिन की अदादारी जो हमने की है परवरदिगार इसे काबिल कबूल करार देना, शाहजादी को हमारे लिए शफिया करार देना। मेरे महबूब के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। मातम हुसैन करबला वाले हमें दर से रज़ा देते हैं, 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 करबला वाले हमें दर से रज़ा देते हैं। तीर पर तीर चले फिर भी दुआ दे
تیر چلے پھر بھی دعا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں ہائے نانا تیری امت میں ذرا رحم نہیں ہائے نانا تیری امت میں ذرا رحم نہیں گھر سے مہمان بلا کر وہ دغا دیتے ہیں گھر سے مہمان بلا کر وہ دغا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ سوکھے حلقوم سے معصوم صدا دیتے ہیں سوکھے حلقوم سے معصوم صدا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد جب کبھی سوتے ہیں زنجیر ہلا دیتے ہیں جب کبھی سوتے ہیں زنجیر ہلا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا 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 دیتے ہیں تیر پر تیر چلے پھر بھی دعا دیتے ہیں تیر پر تیر چلے پھر بھی دعا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میرا اکبر میرا اصغر میرا غازی میرا دلبر میں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو
روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا ہمیں بے کس ہمیں مضطر ہمیں بے گھر ہمیں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا ہاں گیا غازی ہاں دریا پر ہاں تیرا بازو ہاں کٹ کٹ کر او میں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا ہاں ایک چادر ہاں دیکھا او قاسم کا جب لاشا او میں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا ایک آن میں نقشہ پلٹ جائے کہا پاس نے کہا پاس نے ایک آن میں نقشہ پلٹ جائے کہا شیخی کرتا ہوں علامدار حسینی ہوں اجازت شیخی کر پاؤں علامدار حسینی ہوں اجازت شیخی کر پاؤں کہا
شیر آتا ہے نہیں یہ کہہ کے بھاگے نہر سے وہ شیر آتا ہے قدموں کو جنبش ہو نہیں سکتی حسینی ہوں میرے قدموں کو جنبش ہو نہیں سکتی حسینی ہوں میرے قدموں کو جنبش ہو نہیں سکتی مرتضیٰ میں غیر کے ہاتھوں زبان میری بھی مسلمی سمے تمہار کٹ جائے کہا عباس نے کہا عباس نے کہا عباس نے کہا عباس نے کرتا ہوں میں اکثر دعا خالق سے اٹھتے بیٹھتے کرتا ہوں میں اکثر دعا خالق سے اٹھتے بیٹھتے کرتا ہوں میں اکثر دعا خالق سے اٹھتے بیٹھتے کرتا ہوں میں اکثر جائے کہا عباس نے کہا عباس نے کہا عباس نے کہا عباس نے ایک آن میں نقشہ پلٹ جائے کہا